دونوں ہاتھ دائیں بائیں پھیلا کر وہ روپ کی آنکھوں کا سائز بتانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، جبکہ مصطفیٰ شاہ کے صدمے سے آنکھیں پھیل گئی۔ روپ نے بھی کھسیا کر ادھر ادھر دیکھا۔ تم نے اپنے مجازی خدا کو تھپڑ مارا؟ اس نے حیرت اور صدمے سے ملے جلے تاثرات لیے اسے گھورا۔ کچھ پل سر جھکا کر لب دبانے کے بعد آخرکار وہ دوبارہ اپنے دباغ انداز میں آ گئی۔ ہاں تو ڈاکٹرز نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، آپ بھی آنکھیں کھول کر بند کر رہے تھے، کوئی رسپانس بھی نہیں دے رہے تھے۔ وہ مشین بھی پتہ نہیں کیوں وہ روحانسی ہوئی۔ آپ بھی میری کوئی بات نہیں سن رہے تھے۔ مجھے بہت غصہ آیا اور اسی غصے میں نے آپ کو ایک زبردست جڑ دیا۔ اب وہ کچھ شرمندہ سی تھی۔ اوہ، تبھی مجھے اپنا گال تب محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے سر کو اس طرح جنبش دی جیسے اب سب کچھ صاف صاف اس کے سامنے میں آ گیا ہو۔ ڈیڈ میں نے بھی آپ کی داڑھی کھینچی تھی۔ اضلاع نے اسے زور کا جھٹکا دھیرے سے دیا۔ ورڈ آپ نے بھی۔ سب آپ سے اٹھنے کا بول رہے تھے لیکن آپ اٹھ نہیں رہے تھے، پھر مجھے ہی کچھ کرنا پڑا۔ چھوٹے چھوٹے لبوں کو سکھا کر اس کا پرسوچ انداز دونوں کو ہی کھلکھلانے پر ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ 2 مہینے بعد آج ایک بار پھر وہ ملک ہاؤس میں موجود تھا۔ اضلاع خود اس کی گود میں بیٹھا فروٹ سے بڑی پلیٹ اپنی گود میں رکھے بیٹھا تھا، جس میں سے مصطفیٰ وقتاً سیب کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا کر اس کے منہ میں رکھ رہا تھا۔ ہبا بھی ساتھ والے صوفے پر بیٹھی چھوٹی سی بال کو کبھی اپنے منہ میں لے جانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن جب وہ اس کے چھوٹے سے منہ میں جانے سے انکار کر دیتی تب اسے شدید غصہ چڑھتا۔ اسی غصے کے زیر اثر گیند کو دونوں ہاتھوں سے مسل کا توڑ مروڑنے کی پرزور کوشش کی جاتی، لیکن یہاں بھی نتیجہ ندارت۔ ہادی بھی فرش پر اپنی موٹر کار اور باقی کھلونوں کو بکھیرے بیٹھا تھا۔ نور بارہا اسے بھی صوفے پر بٹھا گئی، لیکن وہ ٹھہرا صدا کا ضدی۔ دوبارہ اپنے کھلونوں کا میلہ فرش پر لگا کر خود بھی وہیں دب سے بیٹھ جاتا۔ وقفے سے نظر ہبا کے ہاتھ میں موجود گیند پر بھی ڈال دیتا۔ شاید انتظار میں تھا کب وہ گیند اس کے ہاتھوں سے پھسلے اور وہ چیل کی طرح اسے جپٹا مار لے۔ قرۃ العین نے اسے لا کر سونپ دیا۔ روپ کے ساتھ ساتھ باقی سب نے بھی مصطفیٰ شاہ کا خیال کسی چھوٹے بچے کی طرح رکھا تھا، تبھی اتنی جلدی وہ دوبارہ ریکور کر سکا۔ ڈیڈ، آج آپ میرے ساتھ ڈنر پر جا رہے ہیں۔ اضلاع نے اس کے سر پر نیا دھماکہ کیا۔ ان 2 مہینوں کے عرصے میں اس پر ایک بات تو اچھی طرح سے اشکار ہو گئی تھی، اس کا بیٹا بھلے اس جیسا نظر آتا تھا، لیکن عادت اور اعتبار میں اس سے 4 قدم آگے تھا۔ آج دوپہر ہی اس نے روپ سے ساتھ ڈنر کرنے کی فرمائش ظاہر کی تھی، جس پر روپ نے خوش دلی سے حامی بھی بھر ڈالی تھی، لیکن اس وقت اضلاع کا یہ سوال ثابت کر رہا تھا کہ ان دونوں کے اس پلان کی خبر ان کے شیطان بیٹے کے کانوں میں پہنچ گئی ہے۔ بیٹا کیوں نہیں؟ سب کے سامنے وہ تھوڑا شرمندہ ہوا۔ پلاؤ، بریانی، آئس کریم، میں سب کھاؤں گا۔ سیب کے کیوب کو منہ میں چباتے ہوئے نئی فرمائش کا اظہار کیا گیا، جو دل چاہے وہ آرڈر کرنا بیٹا۔ روپ کہاں ہے؟ اسمن کی آواز نے باقی سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ آج نہ جانے کہاں گئی ہے۔ جواب قرۃ العین کی طرف سے آیا۔ ایک نظر سب بچوں اور مصطفیٰ کی طرف دیکھ وہ عین اس کے سامنے براجمان ہو گیا۔ تمہیں تو پتہ ہوگا۔ وہ سیدھا مصطفیٰ سے مخاطب ہوا۔ کچھ خریداری کرنے گئی ہے۔ اسمت کو جواب دینے کے ساتھ ساتھ پلیٹ سے سیب اٹھا کر دوبارہ اضلاع کے منہ میں رکھا۔ اچانک خریداری کس لیے؟ وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ ایک نظر اسمت کی طرف دیکھ وہ کچھ پل خاموش رہا، لیکن ان سبھی کی سوالیہ نظر مسلسل اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ کل ہم سب تارا کا رشتہ لینے سلیم انکل کے گھر جائیں گے۔ مصطفیٰ کا جواب اسمت کے ساتھ ساتھ قرۃ العین کو بھی حیران کر گیا۔ تارا کا رشتہ؟ مگر کس کے لیے؟ وہ دونوں اپنی بیٹی کے اس نیک کارنامے سے انجان تھے۔ احسن کے لیے۔ یہ ایک نیا بم تھا جو ان دونوں کے سر پر پھوڑا گیا تھا۔ دونوں نے ہی ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے گھورا۔ احسن تارا کو پسند کرتا ہے، مصطفیٰ نے ہی ان دونوں کی الجھن کو سلجھایا۔ کب سے قرۃ العین کو تجسس ہوا 3 سال پہلے سے پسند کرتا ہے، لیکن اس کی ہمت نہیں اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی۔ اس لیے روپ نے اس کی نیا پار لگانے کا سوچا ہے۔ ساری سچویشن سے ان کو آگاہ کر کے اس نے اضلاع کو ہبا کے برابر بٹھایا اور خود سوپ کا پیالہ اٹھایا۔ اسمن، احسن اچھا لڑکا ہے۔ قرۃ العین کچھ پل سوچ بچار کے بعد اسمن کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے بھی حامی میں سر ہلایا۔ واقعی جتنا وہ اب تک کے عرصے میں احسن کو جان پائے تھے، اس کے حساب سے احسن ایک بہت اچھا، سمجھدار اور خوش اخلاق انسان تھا۔ باہر بہت گرمی ہے۔ مال سے تھک کر آتے ہی وہ سیدھا دب سے بیڈ پر گری۔ تو کس نے بولا تھا اکیلے اتنا کام کرنے کا؟ وہ بھی صبح سے اکیلے رہ کر بور ہو گیا تھا۔ شکوہ تو بنتا تھا
آپ جانتے ہیں میں کس کے لیے ہوار ہو رہی تھی؟ اس نے منہ بنایا۔ پانی سے گلاس لبالبا مصطفیٰ نے اس کے ہاتھ میں تھمایا، جسے 2 سانس میں گھٹا گھٹ حلق سے اتارتے ہوئے وہ دوبارہ بیڈ پر ڈہ گئی۔ میرا شہزادہ کہاں ہے؟ اچانک اسے اذلان کا خیال آیا۔ وہ سو رہا ہے، منہ بنا کر جواب دیا گیا۔ اتنی جلدی بے وقت کیوں سلا دیا؟ رات کو اچھے سے نیند نہیں لے پائے گا۔ وہ پریشان ہوئی، رات کو وہ ہمارے ساتھ ڈنر پہنچانے کا پلان رکھتا ہے، اس لیے ابھی اپنی نیند پوری کر رہا ہے تاکہ رات کو ہمارے رومانٹک ڈنر کو فیملی ڈنر میں تبدیل کر سکے۔ مصطفیٰ کے جلے بنے انداز نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اپنی بیٹی کی شرح پر اسے ہنسی بھی آئی۔ تو کیا ہوا مصطفیٰ؟ وہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارے ساتھ کہیں بھی آنے جانے کا اسے پورا حق ہے۔ روپ نے اسے جان بوجھ کر چھیڑا۔ ہاں تمہیں تو بہت مزہ آ رہا ہوگا مجھے تپا تپا کر۔ وہ جل بن ہی تو گیا تھا۔ تم مجھ سے بالکل پیار نہیں کرتی، سارا پیار اذلان کے لیے ہے۔ مصنوعی سنجیدگی سے بھرپور ناراضگی کا اظہار کیا گیا۔ ارے 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 آپ اداس نہ ہو، میں آپ سے بھی بہت پیار کرتی ہوں، مگر وہ کیا ہے نا کہ اذلان کے لیے میرا پیار تھوڑا زیادہ ہے۔ وہ تو جیسے اس کے جلن کا مزہ لے رہی تھی۔ کچھ پل خاموش رہنے سے اسے تکتے رہنے کے بعد اچانک روپ کو اپنی طرف کھینچا۔ اپنے حصے کا پیار کیسے وصول کرنا ہے یہ بھی میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ جذبات سے پر لہجہ لیے اس نے روپ کے گرد مضبوط بازو کا حصار قائم کیا۔ آپ کے حصے کا پیار ہر دن دگنا ہوتا ہے۔ روپ اس کے سینے سے ساٹکا کا آنکھیں مون لی۔ اب وہ کھل کر اپنی محبت کا اظہار کر دیتی تھی۔ ایک بار اسے کھوکا دیکھ لیا تھا، پھر کبھی اظہار کے چکر میں وہ اس سے اس قدر دور چلا گیا تھا کہ اسے تو آج تک یقین نہیں آتا تھا۔ خدا نے اس کی زندگی میں مصطفیٰ شاہ کو واپس لوٹا دیا تھا۔ اب وہ ہر لمحے میں ہر احساس کا اظہار ضرور سمجھتی تھی۔ مصطفیٰ شاہ بھی اس کے اس بدلتے رویے سے سرشار تھا، جس اینجل کو اپنے دل میں زندگی میں جگہ دے کر محبت کے سب سے اونچے مینار پر بٹھایا تھا۔ وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے، اور یہ محبت اس کے لفظوں میں ہی نہیں بلکہ ہر ایک عمل سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ سوچا نہ تھا زندگی میں کبھی دوبارہ خوشیوں سے جولی بڑھ جائے گی، لیکن وہ قدرت والا جب کسی پر مہربان ہوتا ہے تو انسان کی توقع سے بڑھ کر اسے نوازتا ہے۔ اور مصطفیٰ شاہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اذلان شاہ کی صورت اس کی زندگی میں کوس و قزح کے ساتوں رنگ دوبارہ لوٹ آئے تھے۔ 3 گاڑیاں چاند ملک کے گھر کے عین سامنے آ کر رکی۔ سورج ڈل کے شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ یہاں آنے کی تیاریاں تو سبھی لوگ صبح سے کر رہے تھے، لیکن اب کہیں جا کر سب کچھ روپ کے توقع کے عین مطابق ہوا تھا۔ اذلان اور ہادی سب ہی پہلے گھر کے اندرونی حصے کی طرف بھاگے۔ مصطفیٰ شاہ نے وہیں کھڑے ہو کر ایک نظر پورے گھر کا۔ ان 3 سالوں میں یہ گھر پہلے سے مختلف ہو گیا تھا، شاید کسی نے اس کا نقشہ ہی بدل ڈالا تھا۔ سفید اور میرون رنگ اور روغن اور جدید آرائش کے ساتھ یہ گھر اب کسی لحاظ سے بھی ملک سے کم نہ تھا۔ چلیے اندر، روپ نے اس کا بازو ہلایا تو وہ سوال میں سر ہلاتا ان سب کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ لیکن ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ان سب کے قدم وہی جم گئے۔ حیرت کا شدید پہاڑ تھا جو ان سب کے سر پر ایک دم ٹوٹا تھا۔ وہ جہاں احسن کے لیے تارا کا ہاتھ مانگنے آئے تھے، لیکن یہاں پہلے سے کچھ مہمان براجمان تھے جو ان سب کے لیے نئے تھے۔ تارا ہلکا پھلکا تیار ہو کر سر پر سلیقے سے دوپٹہ جمائے سر کو جھکا کر ان کے سامنے رکھی ٹیبل پر کھانے کے لوازمات سجا رہی تھی۔ اس ساری سچویشن کو دیکھ جو بات ان سب کے سمجھ میں آئی تھی وہ ایک طرح سے ان سب کے لیے فی الوقت کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ قرۃ العین نے اشارتاً چنبیلی سے اس بارے میں دریافت کرنا چاہا۔ ان سب کی تو بڑی، آپ سب لوگ تارا کے ساتھ اندر جائیے، میں ابھی کچھ دیر میں ان سب کو نپٹا کر آتی ہوں۔ مگر یہ سب ہے کون؟ قرۃ العین اور باقی سب ابھی تک پریشان تھے۔ اس کے کسی بزنس سے متعلق دوست کے گھر والے آج تارا کو دیکھنے آئے ہیں۔ چنبیلی کی خبر نے کچھ پل کے سب کو ساکت کر دیا۔ یہ سب تارا کو دیکھنے آئے ہیں اور ہم میں سے کسی کو بھی کوئی خبر نہیں۔ قرۃ العین کو سچ میں اپنی لا علمی و افسوس اور دکھ آیا تھا۔ ارے نہیں نہیں قرۃ العین، ہمیں سے کسی کو بھی اس بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ یہ تو صبح چاند نے آ کر اچانک ہم سب کے سر پر بم پھوڑ دیا۔ مجھے بھی اس کی اس جلد بازی پر جم کے غصہ آیا تھا، لیکن وہ بولنے لگا کہ ایک بار ہم ان کی فیملی سے مل لیں، باقی آخری فیصلہ ہم سب کا ہی ہوگا۔ بیری نے مصلحت سے سارا معاملہ ان سب کے گوش و گزار کیا۔ روپ نے کچھ پل ان مہمانوں کو دیکھا۔ وہ درمیانی عمر کی عورتیں، ایک عمر دراز عورت، 2 آدمی، ایک طرف چاند اور دوسری طرف سلیم بیٹھے تھے۔ تارا ان سب کو کھانا سرو کر کے خاموشی سے کچن کی طرف جا چکی تھی۔ نے ایک گہری نظر سے تارا کے اداس چہرے کو بغور دیکھا۔ سرخ آنکھیں، چہرے پر بلا کی سنجیدگی اس کے انکار کی چغلی کھا گئی تھی۔ وہیں ایک پل تھا جب وہ ان سب کو یہاں سے بھگانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ السلام علیکم ایوری ون۔ وہ ڈائننگ روم میں داخل ہوئی اور اس کے پیچھے پیچھے باقی سبھی نے حیرت سے اس لڑکی کی طرف دیکھا جو اچانک نہ جانے کہاں سے بوتل کے جن کی طرح نمودار ہو گئی تھی۔ چاند نے بھی حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔
روپ کا الرٹ اور نظر میں ان سب کو ناپتا انداز اسے خطرے کی علامت لگا۔ ایسا تو وہ تبھی کرتی تھی جب اس کے دماغ میں کوئی کھچڑی پکڑی ہو۔ سنا ہے آپ سب لوگ جہاں ہماری تالا کو دیکھنے آئے ہیں۔ بنا کسی ادھر ادھر کی فضول گوئی کے وہ سیدھا مدعے کی بات پر آئی۔ ہاں ہم تو اس لڑکی کو ہی دیکھنے آئے ہیں، لیکن تم کون ہو؟ ان میں سے ایک عورت جو شاید کچھ زیادہ تیز تھی، روپ کو سر تا پاؤں ناپتے ہوئے اس کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے میدان میں کود پڑی۔ معذر لیکن جہاں کسی طور بھی آپ لوگوں کی دال نہیں گل سکتی۔ روپ کا صاف انکار ان سب کے ساتھ ساتھ چاند، سلیم، چمیلی کو بھی الرٹ کر گیا، جبکہ باقی سب کے تاثرات پہلے کی طرح نارمل تھے۔ کہ تم کیا بول رہی ہو لڑکی، ہوش میں تو ہو؟ سبھی لوگ اس انکار پر اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ یہ سب کیا بول رہی ہیں بیٹا؟ سلیم نے حیرت سے روپ کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھا اور ان کی بیٹی کے رشتے کا سوال تھا۔ وہ کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ اسفند کے ہاتھ کھڑا کرنے پر وہ یکدم خاموش ہو گیا۔ کیوں انکار؟ سمجھے، ہمیں یہاں اسی لیے آئے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے بیٹے کے لیے ایک اچھی اور خوبصورت لڑکی کی تلاش ہے۔ اس پر یہ لڑکی پورا اترتی، ہمیں پہلی ہی نظر میں یہ لڑکی پسند آ گئی ہے۔ اب دوسری عورت بولی، دیکھیے آنٹی، آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کوئی اور اچھی اور خوبصورت لڑکی مل جائے گی، لیکن آپ ہماری تالا کو بھول جائیے، اس کا رشتہ ہم بہت پہلے کہیں اور طے کر چکے ہیں۔ روپ نے ان سب کے ساتھ ساتھ چاند اور باقی سب کے سروں پر بھی دھماکہ کیا۔ پہلی عورت کا ضبط اب جواب دے گیا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر اس لڑکی کا رشتہ پہلے ہی ہو چکا ہے تو ہم سب کو کیا یہاں ذلیل کرنے کے بلوایا تھا؟ چھنٹاک بھر کی لڑکی سے انکار سن کر وہ ہاتھے سے اکھڑ گئی تھی۔ ایک منٹ، لیکن فی الحال میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، آپ لوگ پلیز اس وقت یہاں سے جائیے، میں بعد میں آپ سب سے بات کرتا ہوں۔ چاند اور سلیم نے آگے بڑھ کر بات کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ تارا بھی شور و غل سن کر باہر آئی، لیکن روپ کے لفظ سن باقی سب کے ساتھ ساتھ اس پر بھی حیرت کے کئی پہاڑ ٹوٹ گئے۔ دل برداشتہ ہو کر وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نہ جانے کیوں صبح سے ہی اسے سب کچھ برا لگ رہا تھا، اور اب یہ سب سن کر دل بڑھ آیا تھا۔ دل بارہا پھوٹ پھوٹ کر رونے کی ضد کر رہا تھا، لیکن وہ آخر کیوں روئے؟ کوئی وجہ بھی تو نہ تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ روپ چاند نے ضبط سے منٹیاں بیچ کر اپنا غصہ کنٹرول کیا۔ ایک منٹ چاند، روپ کی پہلی پوری بات سن لیں۔ مشی تیزی سے چاند کی طرف بڑھی۔ مبادہ وہ غصے میں کچھ الٹا سیدھا ہی نہ بولے۔ چاند کو غصے میں دیکھ مصطفیٰ شاہ آگے بڑھنے لگا، لیکن ارسل کالنگ دیکھ اسے وہاں سے جانا پڑا۔ ویسے بھی وہ جانتا تھا روپ سب سنبھال لے گی۔ وہیں تو میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ روپ سے مجھے اس طرح کی حماقت کی کبھی بھی توقع نہیں تھی۔ چاند، سلیم سے بولو۔ سلیم، چاند سے بولو، بیٹھ کر آرام سے بات کرتے ہیں۔ روپ نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کی ایک وجہ تھی، اور ہم سب کا یہاں یوں اچانک آنا بھی اسی وجہ کا ایک حصہ ہے۔ آخرکار اسود کو اس معاملے میں کودنا پڑا۔ سب لوگ خاموشی سے ڈائننگ روم میں رکھے صوفوں پر براجمان ہو گئے۔ سلیم، چاند اور چمیلی کی سوالیہ نظریں مسلسل روپ کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ ہم سب یہاں احسن کے لیے تارا کا ہاتھ مانگنے آئے تھے۔ آخرکار اس نے اس سارے ہنگامے کی اصل وجہ سب کے سامنے رکھی۔ ایک پل کے لیے سبھی حیران ہوئے۔ احسن وہی نا جو مصطفیٰ کا اسسٹنٹ ہے؟ سلیم نے اپنی شک کی یقین دہانی چاہی۔ ہاں، وہ مصطفیٰ کا اسسٹنٹ ہے، لیکن وہ ہماری تارا کو بہت پسند کرتا ہے، اس کا سگا اس بڑی دنیا میں کوئی بھی نہیں، لیکن مصطفیٰ کی زندگی میں وہ چھوٹے بھائی کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ سب لوگ ایک بار ہمارے اس پرپوزل پر بھی سوچ بچار کریں۔ وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہوئی۔ ہاں، موجود باقی سامنے سے کبھی کسی نے اس خاموشی کو توڑنے کی زحمت نہ کی۔ یہ کبھی بھی نہ سمجھے گا کسی بے نام کا رشتہ آیا ہے، بلکہ یہ سمجھیے کہ تارا کے لیے مصطفیٰ شاہ کے بھائی کا رشتہ آیا ہے۔ اور ہاں، ایک اور بات، اچانک اسے کچھ اور بھی یاد آئے، آج یہ رشتہ آیا۔ شاید یہ آپ سب کی نظر میں بہترین رشتہ تھا، لیکن میری نظر میں بہترین رشتہ وہی ہے جس میں اپنوں کی خوشی ہو۔ رشتہ تارا کے لیے آیا تھا، اور مجھے تارا کی چہرے پر خوشی کی کوئی رمق نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس لیے میری صلاح ہے کہ آپ سب ایک بار تارا سے اس کی پسند ضرور پوچھیے گا۔ وہ سب اس کی باتیں بنا کسی خلل کے ہمتان گوش ہو کر سن رہے تھے۔ تبھی ایک ہی بار سب کچھ بول کر اس نے باقی سب کے دماغ میں آئے سوالوں کا یک لغت جواب دے ڈالا۔ ایک طرح سے روپ کی باتیں وہاں موجود ہر انسان کے دل کو لگی تھی۔ باقی تارا صبح سے ہی اداس اور گمسم سی تھی، لیکن کام میں کسی کا دھیان اس طرف نہیں گیا۔ مگر ایک بات تو طے تھی، تارا کی مرضی کے بغیر نہ پہلے کبھی کچھ ہونا تھا اور نہ ہی اب ہوگا، کیونکہ ایک شادی میں جتنی رضامندی گھر والوں کی ہوتی ہے، اتنی ہی ذمہ داری، اتنی ہی لڑکی کی بھی رضامندی ہونی چاہیے۔ ماں باپ تو شادی کر کے اپنے فرض سے سب کو دوش ہو جاتے ہیں،
مگر نبھانی ساری زندگی لڑکی کو پڑتی، اگر وہی خوش نہیں ہوگی تو پھر کوئی بھی رشتہ خوش اسلوبی سے پروان نہیں چڑھ سکتا۔ ہاں احسن، بولو کیا خبر ہے؟ سب کو وہیں چھوڑ کر وہ لان میں آ گیا تھا۔ نہیں صاحب، پتہ نہیں زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، مگر میں ہر طرح سے کوشش کر چکا ہوں لیکن رومان شاہ کی کوئی خبر نہیں ملی۔ وہ سچ میں شرمندہ تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ کسی کام میں ہاتھ ڈالے اور اسے پورا کے بغیر ناکام لوٹ آئے، مگر اس بار لاکھ کوشش کے بعد بھی اسے منہ کی کھانی پڑی تھی۔ کہیں سے کوئی چھوٹا سا سراغ بھی نہیں مل پا رہا تھا جو رومان شاہ تک پہنچنے کے لیے کارآمد ثابت ہو۔ ٹھیک ہے حسن، کوئی بات نہیں۔ لب بھیج کر اس نے گہری سانس خارج کی۔ اسمن ملک نے بھلے اسے بولا تھا کہ وہ اپنے بدلے کو بوجھے، مگر وہ چاہ کر بھی اس باب عمل نہ کر سکا۔ جب ان سب چیزوں کو بھولنے کی کوشش کی، آنکھوں کے سامنے ماں، بابا، دادی کے ساتھ ساتھ دادا جی کا چہرہ بھی گھوم جاتا۔ تم اور کوشش کرو، رومان شاہ نے کچھ نہ کچھ ثبوت تو چھوڑا ہوگا۔ مصطفیٰ، روپ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بری طرح سے چونکا۔ احسن نے بھی اسپیکر سے روپ کی آواز سن لی تھی، اس لیے مصطفیٰ کی مشکل آسان کرنے کے لیے خود ہی کال ڈسکنیکٹ کری۔ کس کی کال تھی؟ حالانکہ وہ رومان شاہ کا نام سن کر ہی سمجھ گئی تھی کال کس کی تھی، مگر پھر بھی وہ آج مصطفیٰ شاہ سے سچ سننے کی امید رکھتی تھی۔ احسن کا منہ تھا، کچھ توقف کے بعد وہ گویا ہوا تو روپ اندر تک سرشار ہوگی۔ وہ ہمیشہ سے ہی اپنی اینجل کے دل کی ہر ایک بات کو سمجھتا تھا، ابھی وہ اس کی آنکھوں میں آس دیکھ چکا تھا جسے قائم رکھنا مصطفیٰ شاہ کو ہر شے سے زیادہ ضروری لگا۔ رومان شاہ کے سلسلے میں فون کیا تھا روپ نے تو جیسے مصطفیٰ کو پل پل حیران کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ ہاں صاحب، کوئی کام مظاہرہ کیا گیا۔ کچھ پل روپ نے خاموشی سے مصطفیٰ کے چہرے کا طواف کیا، پھر کچھ سوچ کر دوبارہ اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ چاند نے اس کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دستک دی۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ اندر آ جائیے۔ وہ بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی تھی، چاند کی آواز سن کر سیدھی ہوئی۔ کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، ہو سکتی ہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی؟ بیٹھیے، جہاں آپ میرے بھائی سے زیادہ فرینڈ ہیں، اتنا تکلف برتنے کی ضرورت کب سے پیش آنے لگی ہے آپ کو؟ وہ حیران ہوئی، بس بات ہی کچھ ایسی تھی۔ بھائی جو کچھ بھی ہے بلا جھجک پوچھیے۔ گہری مسکراہٹ سجائے وہ اپنے بھائی کی کشمکش کو شاید آسان کرنا چاہتی تھی۔ کچھ پل وہ خاموش ہے، شاید دل میں تمہید باندھا تھا جب جو رشتہ آیا۔ کیا تم اس سے خوش ہو؟ تارا کے لیے یہ سوال بالکل غیر متوقع ثابت ہوا تھا۔ جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔ بھائی وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ ہماری مرضی نہیں گڑیا، میں تمہاری مرضی پوچھنے آیا ہوں۔ اس کی خاموشی چاند کو کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی۔ کچھ اور بولنے کے بجائے وہ مسلسل خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے سامنے 2 آپشن رکھتا ہوں، جس کے لیے تمہارا دل حامی بڑھے وہ آپشن تم بلا جھجک چوز کر سکتی ہو۔ ایک طرف جو آج رشتہ آیا وہ ہے، اور دوسری طرف اسمت چاچو اور روپ تمہارے لیے احسن کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ احسن کے نام پر اس کا دل زوروں سے دھڑکا، لیکن وہ پھر بھی خاموش رہی۔ بھلا وہ کیسے اپنے بھائی کے سامنے اپنی اس قسم کی خواہش کا پسند کا اظہار کر دے گڑیا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم ہی بول رہی تھی کہ میں تمہارا بھائی، بعد میں دوست پہلے ہوں، پھر کس بات کی جھجک؟ ایک پل کے دماغ سے بالکل نکال دو کہ یہاں اس کمرے میں کوئی اور موجود ہے۔ ریلیکس ہو کر اپنے دل کی بات بتا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی بہن کنفیوز ہو رہی ہے، تبھی ووکتن فوکتن اس کے حوصلہ افزائی کرنے لگا۔ آخرکار 10 منٹ کی انتھک محنت کے بعد وہ خاموش ہو گیا، لیکن تارا خاموشی سے سر جھکا شاید کسی مراقبے میں چلی گئی تھی۔ وہ کچھ پل اور انتظار کرتا رہا۔ آخرکار وہاں سے فی الحال چلے جانے کا فیصلہ ہی اسے بہتر لگا۔ احسن کمرے کی دہلیز کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی تارا کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ احسن اچھا ہے بھائی۔ لڑکھڑاتے لفظوں سے اپنی ساری ہمت مجتمع کر کے وہ اپنی پسند کے متعلق صرف یہی اشارہ اپنے بھائی کو دے پائی۔ چاند نے حیرانگی سے مڑ کر اپنی بہن کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے مسکرا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ عدنان کو اپنی ماں کے حوالے کر کے وہ مصطفیٰ کے ساتھ شاہ مینشن آئی تھی۔ بے وقت اس کا شاہ مینشن آنا، سارے راستے چپ کا گڑ کھائے رکھنا مصطفیٰ شاہ کو عجیب لگا۔ ایسا تو اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ بھی اس کے قدموں سے قدم ملا رہا تھا۔ تیزی سے شاہ مینشن کی راہداریاں بور کر کے اس کا رخ اسی کمرے کی طرف تھا جہاں روپ مصطفیٰ شاہ اینجل کے روپ میں موجود تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر وہ اسے اسی تہخانے میں لے گئی جہاں مصطفیٰ شاہ کی زندگی کے تمام تر راز دفن تھے۔ ایک وہ دن تھا جب روپ یہاں آئی تھی، اس پر حیرت و انکشاف کے کئی پہاڑ ٹوٹے تھے، اور ایک آج کا دن تھا جب مصطفیٰ شاہ سامنے کا منظر دیکھ سکتے میں آ گیا تھا۔ کتنے ہی پل وہ یوں ہی حیرت سے گنگ کھڑا رہا تھا۔ کبھی سوچا نہ تھا زندگی میں کبھی ایسا بھی کوئی دن آئے گا۔ یہ لے شاہ جی، آپ کو جس کی تلاش ہے وہ یہاں ہے۔
روپ کی آواز پر بری طرح سے چونکا۔ ایک بار پھر حیرت سے سامنے موجود منظر پر نظر ٹکائی، جہاں رحمان شاہ رسیوں میں جگڑا تھا، روپ اور باقی چہرے اور باقی وجود پر کئی طرح کے زخم سجائے، کندھے میلے کپڑوں میں بے حال ہولیے میں گہری سانسیں لے رہا تھا۔ آہستگی سے سر جھکا کر، سر اٹھا کر آنکھیں واکر کے سامنے موجود منظر نے رحمان شاہ کا دل دہلا کر رکھ دیا۔ مصطفیٰ شاہ لبوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی، اس کے برابر کھڑے روپ کو دیکھ اس کی آنکھوں میں خوف ہلکورے لینے لگا۔ کہاں سے ملا روپ؟ مصطفیٰ نے پہلی اپنی کنفیوژن دور کرنا ضروری سمجھا۔ آج سے 6 مہینے پہلے میرے لیے اس کا رشتہ آیا تھا۔ بابا نے مجھے آ کر بتایا کہ کسی رحمان شاہ کا رشتہ میرے لیے آیا اور میرے بیٹے کے ساتھ مجھے قبول کر سکتا ہے۔ مجھے اس وقت بہت غصہ ہے، آپ کے سوا میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر بابا نے کیسے؟ لیکن رحمان شاہ کے نام پر میرا دماغ ٹھٹکا اور پھر میں دوبارہ اس تہخانے میں آئی۔ یہاں مزید چھان بین کے بعد مجھے کچھ فوٹوز ملی، جن کے پیچھے ان سب کے نام اور نمبر لکھے رکھے تھے، لیکن جس تصویر کے پیچھے رحمان شاہ لکھا تھا اس تصویر پر کوئی نمبر نہیں لکھا تھا۔ اس کے بعد میں نے بابا سے رحمان شاہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ جب میں نے رحمان شاہ سے ملی تو وہ وہی رحمان شاہ تھا جس کی تصویر مجھے یہاں سے ملی تھی۔ پھر بس وہ دن اس کی آزادی کا آخری دن تھا۔ اس دن کے بعد یہ جہاں میری قید میں ہے، جب جب میرا دکھ پڑتا تھا میں اس کی ہاتھ پر مدارت کرنے آ جاتی تھی۔ اس کے ذریعے مجھے معلوم ہوا کہ اس نے احسن کو آپ کے دادا جی کو اس تحمت کے گھاٹ اتارا ہے۔ آپ زندہ ہے، یہ میرے لیے قدرت کا کرشمہ ثابت ہوا ہے۔ یہ رہا آپ کا دشمن، آپ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ آپ کو طے کرنا ہے۔ اسے رحمان شاہ کے ساتھ اکیلا چھوڑ وہ خود وہاں سے باہر آ گئی۔ دھیرے دھیرے سست روی سے قدم اٹھاتا وہ رحمان شاہ کے عین سامنے آ کر رکا۔ آنکھوں میں یکدم سرخیاں گل آئی تھی۔